جزاکم اللہ خیر حسن الجزاء علیہ۔ یہ تھے اسی کلیہ کے طالب علم حافظ عبداللہ، جو بڑے ہی یاسر انداز میں چند اشعار سے ہمارے دلوں کو محظوظ کر رہے تھے۔ اب ہم پروگرام کو آگے چلاتے ہیں، جس کی تفصیل استاد محترم فضیلت الشیخ محمد انس مدنی حفظہ اللہ تعالی نے آپ کی گوش گزار کی ہے کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام دو حصوں میں منقسم ہوگا۔ پہلا حصہ نماز عشاء سے قبل تلک اور دوسرا نماز عشاء کے بعد جلسہ تقسیم اسناد انشاءاللہ العظیم۔ ہمارے معزز مہمان فضیلت الاستاذ الشیخ محمد عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی الحمدللہ حمدن کثیرہ وہ بھی پہنچ چکے ہیں، اور ہمارے اسی ادارے کے استاد دکتور مسعود قاسم حفظہ اللہ تعالی، جو ہمارے ادارہ میں بحوث علمیہ کا ادارہ ہے، اس کے رئیس ہیں، جس کے مدیر فضیلت الاستاذ الشیخ عبدالرؤف العاصم حفظہ اللہ تعالی ہے، وہ بھی تشریف فرما ہے۔ اور ایسے ہی عشاء کی نماز کے بعد خصوصی خطاب جلسہ تقسیم اسناد میں ہمارے کراچی کے ہی دوسرے مہمان الدکتور محمد حسین میمن حافظہ اللہ تعالی، اللہ کی رحمت سے وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ان کا بھی مفصل حفاظت حدیث کیوں اور کیسے کے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آج کی یہ تقریب اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کلیہ کے 51 طلباء کی سرد فراغت حاصل کرنے کے عظیم موقع پر سجائی گئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ان ستاروں کو دنیا میں چمکنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے علم اور عمل سے دنیا کی رشد و ہدایت کا باعث بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حجیت حدیث کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے دعوت خطاب دیتا ہوں اس شہر فیصل آباد کی عام اور شان علمی حلقوں میں پہچانے جانے والے الدکتور پروفیسر ڈاکٹر مسعود قاسم حافظہ اللہ تعالی ودامت برکاتہم العالیہ مدرس کلیہ خدا کو کہ وہ تشریف لائیں، حجیت موضوع کے اوپر گفتگو فرمائیں۔ ان کی گفتگو کے بعد انشاءاللہ العزیز درس حدیث پر ہمارے مہمان الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ تعالی گفتگو فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ دعوت خطاب دیتا ہوں الدکتور پروفیسر مسعود قاسم حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ صدق الله العظيم۔ معزز شیوخ الحدیث، علماء کرام،
طلبہ، فارغ ہونے والے علماء اور سامعین محترم، اللہ رب العالمین کا انتہائی قدردان ہوں اور اس کے بعد اس کلیہ کی انتظامیہ کا کہ جنہوں نے مجھ جیسے گناہ گار کو اس مقدس موضوع پر گفتگو کا موقع دیا ہے۔ بہرحال جو نکات انشاءاللہ کوشش کریں گے پیش کریں گے اللہ کی توفیق کے ساتھ۔ حجیت حدیث کے حوالے سے یعنی اس مجلس میں چونکہ عوام الناس بھی ہیں، ابتدائی کلاسز کے طلبہ بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کوئی عام سی کوئی ساتھی سی اپنے علم کے مطابق ہی میں گفتگو کروں۔ حضرات، حدیث کو حجت سمجھنا، حدیث کو دلیل سمجھنا اور اس کو اس اعتبار سے تسلیم کرنا کہ جس طرح ہماری زندگی میں قرآن کریم مشعل راہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کی کتاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ احکم الحاکمین نے جو حکمت دانائی کی باتیں سکھائی ہیں اس کو عرف عام میں ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ حا، دال اور ثا کا مجموعہ اور پھر اسی سے ہی لفظ حدیث جس کو لفظی معنی گفتگو کے کہا جاتا ہے، اور اصطلاحی لحاظ سے اس کی تعریف یہ ہے ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جو اقوال منسوب ہوں، جو افعال منسوب ہوں یا تقریری لحاظ سے اقوال اور افعال منسوب ہوں، انہیں عرف عام میں حدیث کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، ان چیزوں کو اپنے تئیں حجت سمجھنا اور دلیل سمجھنا اور اس کو یہ لازم قرار دیا جائے کہ ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی عمل اس وقت تک کامل مکمل نہیں ہوتا جب تک اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے، آپ کی سنت سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے مہر نہیں لگ جاتی، اس وقت تک ہمارا عمل وہ شرعی لحاظ سے کامل اور مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے کہ مَن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ جو شخص اسلام کے علاوہ دین کو تلاش کرے گا لن یقبل منہ، اس سے ہرگز اس دین کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور سورہ آل عمران میں ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اگر کوئی دین ہے جس کو اللہ کے ہاں قبولیت ہے وہ صرف اسلام ہے۔ اور اس کی شرح سورہ شورى میں اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اسی شریعت کو مشروع کیا ہے جس کو اللہ رب العالمین نے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا، اور ایک ہی ٹارگٹ تھا ان اقیم الدین، کہ اس دین کو قائم کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہی دین لے کر اور یہی شریعت لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ کے پاس قرآن کا مجموعہ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی مطلوب کی صورت میں موجود تھا، لیکن اس کی بنیادی تعلیمات جہاں پر یہ قرآن کریم میں محفوظ ہیں، ساتھ ساتھ اس کی بنیادی دین کی تعلیمات، اس شریعت کی تعلیمات قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی محفوظ ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شریعت نظریاتی لحاظ سے، عملی لحاظ سے ایک مکمل نمونہ ہے، اور وہ نمونہ بھی جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہی ملے گا۔ حضرات عزیز وقار، قرآن کریم سے ہمیں اساسی اصول تو مل جاتے ہیں، لیکن اس کی تشریح کے لیے، اس کی توضیح کے لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
اقوال کی طرف، آپ کے افعال کی طرف، آپ کی سنت اور اسوہ حسنہ کی طرف ہی رجوع کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ آپ کی سنت یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یہ آپ کی کسی ذاتی سوچ کا نتیجہ نہیں ہوتے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی فکر کی اختراع نہیں ہوتی، بلکہ بطور مسلمان ہمارا اس بات پہ یقین کامل ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ آپ کی خواہش کسی دینی امور میں شامل نہیں ہوتی، ان هو الا وحی یوحی۔ آپ اس لحاظ سے جو بھی تکلم فرماتے ہیں، جو بھی آپ اس حوالے سے اپنے جنبش لب کرتے ہیں، وہ در حقیقت وحی الہی ہوتی ہے اور اسی کا ہی نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ حدیث جس کا موضوع حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جامع اور کمال صفات ہیں، اور اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کریں، اور اس اتباع اور اطاعت کے بغیر کسی شخص کی کوئی زندگی اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی زندگی کی قدردانی قطعا نہیں ہے جب تک وہ زندگی عملی لحاظ سے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق نہیں ہو جاتی۔ سورہ محمد میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، کہ اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یہ آیت اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی اطاعت ہوگی وہ قرآن کریم سے ہمیں اسباب مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی تو ہماری زندگی اللہ کے ہاں قدردانی والی زندگی ہوگی۔ بصورت دیگر کیا ہوگا، جس طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ایک تنبیہ کی ہے کہ لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، ثابت ہوا کہ اگر اطاعت رسول کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو عمل ضائع ہونے کا خدشہ کیا یقین ہو جائے گا، جس طرح قرآن کہتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کی 64 نمبر آیت میں فرمایا ہے کہ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ رب العالمین نے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے، جب بھی کوئی نبی بھیجا ہے، اس کی بعثت کا بنیادی مقصد یہ ہے لیطاع باذن اللہ، کہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ رب العالمین کے حکم جو وحی کی صورت میں ہوتا ہے، اس حکم کے ساتھ اس نبی کی اطاعت کی جائے، اس رسول کی اطاعت کی جائے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جو ہمیں اس طرف لے کے آتی ہے کہ ہماری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، اس کے معیار سے، اس کے پیٹرن اور نمونے سے ہٹنی نہیں چاہیے۔ اور یہ زندگی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آنے والی وحی، اس کا ہم اگر تعین کریں تو وہی دو قسمیں وحی کی نکلتی ہیں۔ ایک وحی مطلوب ہے جسے قرآن کریم کی وحی کہا جاتا ہے، اور ایک وحی غیر مطلوب ہے جسے ہم عرف عام میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وحی کہتے ہیں۔ اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان پر نظریاتی لحاظ سے بھی پختہ ہو اور عملی لحاظ سے بھی اپنے آپ کا ثبوت پیش کرے کہ وہ واقعتاً ان دونوں پہ عمل کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب اللہ رب العالمین نے اس وحی کے حوالے سے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 151 نمبر آیت میں بیان کیا ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، کما ارسلنا فیکم رسولا، کہ جس طرح ہم نے تمہارے اندر رسول بھیجا ہے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تمہارے اوپر ہماری آیات کو تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ حضرات، یہ وہ سبق ہے اور یہ وہ مشن نبوت ہے جسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں بھی بیان کیا ہے، اور اسی چاروں دروس کو اور چاروں نکات کو اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی صورت میں بھی پیش کیا ہے جو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے لیے تعمیر کعبہ کے وقت کی گئی تھی۔
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے جس مشن نبوت کو دے کر بھیجا ہے، اس کی پہلی سیڑھی اور زینہ یہ ہے کہ آپ تلاوت آیات لوگوں پر کریں اور اس انداز سے کریں کہ آپ کا مشن پیغمبرانہ ہو، داعیانہ انداز میں آپ کی ادائیگی مطلوب ہے. اور صرف یہی نہیں ہے بلکہ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ صرف آیات بینات کی تلاوت نہیں کرنی. اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ نے آیات بینات کی صرف تلاوت نہیں کرنی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ مخاطبین کی ذہنی سطح کے پیش نظر آپ نے مختلف اسالیب سے اسے قابل قبول بنا کر لوگوں کے دلوں میں اتارنا ہے اور تمام شکوک و شبہات کا حل بھی پیش کرنا ہے. اور جہاں تک وحی غیر مطلوب کا تعلق ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ وحی جو حدیث کی وحی ہے جسے قرآن حکمہ کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 231 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اور وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا. تو یہ تمام میرے عزیزان یہ اللہ رب العالمین نے وہ آیات بینات قرآن کریم میں نازل فرمائی ہیں جو اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے قرآن کے ساتھ حکمت کے نام سے احادیث نبویہ بھی عطا فرمائی. سنن دارمی میں حضرت حسان کا قول موجود ہے ان جبریل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما ینزل علیہ بالقرآن کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سنت بھی اسی طرح نازل کرتے تھے جس طرح قرآن نازل کرتے تھے. اور یہ حکمت تعلیم کتاب اور حکمت یہ دونوں کی تعلیم ایسے ہے اور حکمت سے مراد جو سنت نبوی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے الرسالہ میں ایک بہترین بات کہی ہے. فرماتے ہیں کہ سمعت من اروى من اہل العلم بالقرآن ان یقول الحکمت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں نے اہل علم سے جن سے میں راضی ہوں جن کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ حکمت جو ہے وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور میرے عزیزان گرامی پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن نبوت جس سے تزکیہ نفس چوتھا یہ مشن نبوت ہے. اور یہ تزکیہ نفس اس سے مراد نفس کا تزکیہ ہے کہ لوگوں کو اپنے دامن سے گناہوں کو صاف کرنا اس کا موقع دینا. اور کتب حدیث میں 20 مثالیں اس کی موجود ہیں. سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح برائی کے قریب تھے، اللہ رب العالمین کا خوف اور للہیت دل میں آئی اور یہ اسی تزکیہ ہی کی بدولت تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کیا تھا. مسند احمد کی حدیث میں یہ بات بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی صحابی سے اگر کوئی گناہ پہ سرزد ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی وہ بھی آیا جس نے آگے یہ بات کہی انی قد زنیت وانا اريد الان ان تطهرنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے برا فعل ہو گیا ہے، مجھے لہذا آپ پاک بنا دیں، پاکیزہ کر دیں. تو یہ تزکیہ نفس یہ مشن نبوت میں سے ایک زینہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی مشن میں سے ایک مشن ہے. اور پھر اس حدیث کی تشریعی حیثیت وہ اس انداز سے ہے کہ صرف عادتوں کو صرف رسومات کو جس طرح کے جو منکرین حدیث ہیں ان کا یہ کلیم بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جو عادات اور رسوم پائی جاتی تھی صرف وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا ہی رد پیش کیا ہے جو ان کے مشن کے مطابق نہیں تھی. بلکہ میرے عزیز بھائیوں حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسا اصول وہاں پہ وضع کیا ہے جو حقیقت میں قرآن کا اصول تھا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں جو دیتے ہیں اسے لے لو اور جس سے منع کرتے ہیں اس سے رک جاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانہ میں وہ پائی جانے والی برائیاں جو شریعت سے متصادم تھی ان کا بھی خاتمہ کرنے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احکامات کے حوالے سے تبیین اور توضیح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی.
سورہ اعراف کی 157 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، کہ وہ نبی امی جس کی یہ ڈیوٹی ہے جو لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور وینہاہم عن المنکر، ان کو برائی سے روکتا ہے، ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے، وینہاہم عن المنکر، اور منکرات سے ان کو روکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج بھی قانون دان اس حوالے سے اس آیت کی روشنی میں معترف ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کو قانونی حیثیت دی ہے، حلال کرنا، حرام کرنا، اور آپ کا وہ اختیار قرآن کریم سے ثابت ہے جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ وہ حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی کی روشنی میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حوالے سے یہ بات کہی، فرمایا الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنن نبی داؤد کی 6404 نمبر حدیث ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے مثل ایک اور بھی چیز دی گئی، اور آپ نے فرمایا یوشک رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه، کہ ان قریب کوئی شخص ایسا بھی آئے گا جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دولت اور اختیار دیا ہو، وہ اپنی مسند پہ بیٹھا دعویٰ کرتا پھرے کہ تمہیں جو چیز قرآن سے ملے اسے لے لو، اور قرآن جس چیز کو حلال کرتا ہے اسے حلال کر لو، جس کو قرآن حرام کرتا ہے اسے حرام کر دو۔ اور اس حدیث کے ابتدائی لفظ اس پہ غور کیجئے، الا وانی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، کہ خبردار مجھے قرآن بھی دیا گیا اور اس کے مثل اور بھی چیز دی گئی۔ اور یہ حدیث اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا الا لا يحل لكم لحم الحمار الاهلي وكل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن چیزوں کے حوالے سے حلت نہیں فرمائی وہ تینوں چیزیں اس حدیث میں واضح کر دی، اور اس کی تردید اس حدیث میں واضح کر دی ہے کہ جو شخص صرف قرآن کو پیش کرتا ہے اس کے لیے بات واضح ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو حیثیت عطا فرمائی ہے، جو حلال کرنے کی، حرام کرنے کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی غیر مطلوب کی انسائٹ کی روشنی میں اس حدیث میں وہ بھی بیان کر دی۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے خنزیر کی حرمت تو بیان کی ہے، لیکن اب کتے کی حرمت کہاں سے ثابت ہوگی؟ وہ ظاہری بات ہے، ہمیں اس کے لیے حدیث سے ہی رجوع کرنا پڑے گا، اور جب حدیث سے رجوع کریں گے صرف وہی جانور نہیں اور دیگر جانور بھی جس کی حدیث میں تعیین موجود ہے، وہ ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون کون سی چیزیں حلال اور حرام فرمائی ہیں۔ اور صاحب عون المعبود مولانا شمس الحق عظیم آبادی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے منکرین حدیث کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ بھی روافض کی طرح اور خوارج کی طرح صرف قرآن پہ قناعت کرنا نہ سیکھیں، بلکہ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ قول بھی اس میں نقل کیا ہے کہ فی الحدیث دلیل علی ان لا حاجت بالحدیث ان یعرض علی الکتاب وانہ مہما ثبت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بسا اوقات ایسے بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ لوگ ایسے کہیں کہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور اس کو کتاب پہ پیش کیا جائے، اور بسا اوقات جب یہ ثابت ہو جائے کان حجت بنفسہ، تو یہ فی نفسی ہی حجت ہوگی۔ فاما ما رواه بعضهم انه قال اذا جاءكم الحديث فاعرضوا على كتاب الله فان وافقه فخذوه فانه حديث باطل، اور ساتھ اس قول کی بھی تردید فرمائی جو منسوب ہے کہ ہر حدیث کو قرآن پہ پیش کرو، اور اگر قرآن کے موافق ہو تو اس کو لے لو، اگر نہیں ہے تو اس کو رد کر دو۔ میرے عزیز بھائیوں، امام خطابی کا اس قول میں اس کو بھی رد کیا گیا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شارع قرآن کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب رسالت کو اور منصب رسالت اور رسالت کے منصب کے ساتھ ساتھ آپ کے شارح کے منصب کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں مناصب کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، اور آپ کے پہنچائے ہوئے الفاظ قرآن سے لے کر آپ کی شرح و تفسیر کو قبول کرنے سے انکار کرنا خود رسالت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری ہونے کے مترادف ہے۔ عزیزان گرامی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پیغمبرانہ فیصلہ کن حیثیت عطا فرمائی ہے، جس طرح سورہ نساء کی 65 نمبر آیت میں فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ کہ آپ کے فیصلوں کی حیثیت اتنی اعلیٰ ہے کہ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ لوگ کبھی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتے جب آپ کے دیے گئے فیصلے کے مطابق حقیقی معنوں میں آپ کو فائنل حیثیت تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نور کی وہ آیت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر یہ ساری باتیں سن کر بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے قرآن کریم ہی کافی ہے، اس کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو یخالفون عن امرہ جو اللہ رب العالمین کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، ان فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اگر اللہ کی مخالفت ہو، رسول کی مخالفت ہو، ان تصیبہم فتنہ تو انہیں فتنہ پہنچے گا، آزمائش پہنچے گی، عذاب علیم کا مستحق ہوں گے۔ میرے عزیز بھائیو، حدیث سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مترادف ہے۔ باقی شیخ صاحب انشاءاللہ تفصیلی گفتگو فرمائیں گے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن کریم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالاستیعاب محبت کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔